بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جب میں سلام کر کے بیٹھ گئی تو بغیر اس کے کہ میں کوئی بات کرتی، حضرت علیہ السلام نے ابتداً فرمایا، اے حکیمہ، نرجس کو میرے بیٹے کے پاس بھیج دو۔ میں نے عرض کیا، اے میرے سید و سردار، میں اسی لیے حاضر خدمت ہوئی ہوں کہ اس معاملے میں آپ علیہ السلام سے اجازت لوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بزرگوار صاحب برکت، خدا چاہتا ہے کہ تمہیں اس ثواب میں شریک کرے اور خیر و سعادت کا عظیم حصہ تمہیں کرامت ہو، تبھی تو تمہیں اس جیسے معاملے میں واسطہ قرار دیا ہے۔ حکیمہ کہتی ہیں کہ میں فوراً اپنے گھر واپس آ گئی اور اس معدن فتوت و سعادت کے زفاف کا اہتمام اپنے گھر میں کیا، اور چند دنوں کے بعد اس سعد اکبر کا اس زہرہ منظر کے ساتھ خورشید انور یعنی ان کے والد مطہر کے گھر لے گئی، اور کچھ دنوں کے بعد اس آفتاب مطلع امامت نے مغرب عالم بقا میں غروب کیا، اور ماہ برج خلافت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام امامت میں ان کے جانشین ہوئے، اور میں ہمیشہ ان کے والد کے زمانے کی مقررہ عادت کے ماتحت اس امام البشر کی خدمت میں حاضری دیتی۔ پس ایک دن نرجس خاتون میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے خاتون معظم، اپنے پاؤں آگے کیجئے تاکہ میں آپ کے پاؤں سے جوتا اتاروں۔ میں نے کہا کہ اب تم خاتون اور میری مالک ہو، میں اب کبھی تمہیں اپنے پاؤں سے جوتا نہیں اتارنے دوں گی اور نہ کوئی خدمت کرنے دوں گی، بلکہ میں تمہاری خدمت کروں گی اور اس کو اپنے اوپر منت و احسان سمجھوں گی۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے میری بات سنی تو فرمایا، اے پھوپھی جان، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ بس میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں غروب آفتاب تک رہی، پھر میں نے اپنی کنیز کو آواز دی کہ میرے کپڑے لے آؤ تاکہ میں واپس جاؤں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے پھوپھی جان، آج رات ہمارے پاس رہیں، کیونکہ آج رات اس فرزند گرامی قدر کو پیدا ہونا ہے جس سے خداوند عالم زمین کو علم و ایمان و ہدایت کے ساتھ، بعید اس کے کہ وہ کفر و ضلالت کی اشاعت سے مردہ ہو چکی ہوگی، زندہ کرے گا۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند میرے سید و سردار، وہ بچہ کس سے پیدا ہوگا؟ مجھے نرجس میں کوئی آثار حمل نظر نہیں آتے تھے۔ فرمایا، نرجس ہی سے پیدا ہوگا، نہ کہ کسی اور سے۔ پس میں نے دیکھا کہ کوئی اثر مجھے نظر نہیں آیا، میں واپس گئی اور عرض کیا۔ حضرت علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور ارشاد کیا کہ جب صبح ہوگی تو اس میں اثر حمل ظاہر ہوگا، اور اس کی مثال والدہ موسیٰ جیسی ہے کہ ولادت کے وقت تک کوئی تزیر اس میں ظاہر نہ ہو اور کوئی شخص اس کے حالات سے مطلع نہ ہو، کیونکہ فرعون حاملہ عورتوں کی شکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں چاک کر دیتا تھا، اور اس فرزند کی حالت بھی اسی امر میں حضرت موسیٰ سے مشابہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اوصیاء و انبیاء کا حمل شکم میں نہیں بلکہ پہلو میں ہوتا ہے، اور رحم سے نہیں بلکہ اپنی ماں کی ران سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نور الہی ہیں، اس نے گندگی اور نجاست کو ہم سے دور رکھا ہے۔ حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نرجس کے پاس گئی اور یہ حالت اس کو بتائی۔ وہ کہنے لگیں، اے خاتون معظم، میں اپنے میں کوئی اثر محسوس نہیں کرتی۔ بس میں رات وہیں رہی اور افطار کر کے نرجس کے قریب لیٹ گئی اور ہر گھڑی اس کی خبر گیری کرتی رہی اور اپنی جگہ سوئی رہی، اور ہر لحظہ میری حالت بڑھتی جاتی تھی، اور اس رات باقی راتوں کی نسبت زیادہ میں نماز اور تہجد کے لیے اٹھی اور نماز تہجد ادا کی۔ جب میں نماز وتر میں پہنچی تو نرجس بیدار ہوئیں
اور وضو کر کے نماز تہجد بجا لائیں۔ جب میں نے نگاہ کی تو صبح کاذب طلوع کر چکی تھی۔ بس قریب تھا کہ میرے دل میں اس وعدے کے متعلق شک پیدا ہو کہ جو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اچانک امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے کمرے سے آواز دی کہ شک نہ کرو، اب اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بس اس وقت میں نے نرجس میں کچھ اضطراب کا مشاہدہ کیا۔ بس میں نے اسے سینے سے لگایا اور اس پر اسمائے خدا پڑھے۔ دوبارہ آپ علیہ السلام نے آواز دی کہ اس پر سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرو۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھ میں اس کا اثر ظاہر ہو چکا ہے جو میرے مولا نے فرمایا ہے۔ بس میں نے سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنا شروع کی تو میں نے سنا کہ وہ بچہ شکم مادر میں میرے ساتھ پڑھتا ہے اور اس نے مجھ کو سلام کیا تو میں ڈر گئی۔ حضرت علیہ السلام نے آواز دی کہ قدرت خدا پر تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ ہمارے بچوں کو حکمت سے گویا کرتا ہے اور ہمیں ہمارے ہوتے ہی زمین میں اپنی حجت قرار دیتا ہے۔ بس جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی گفتگو ختم ہوئی تو نرجس میری آنکھوں سے غائب ہو گئی، گویا میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل ہو گیا۔ بس میں فریاد کرتی ہوئی دوڑ کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گئی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے پھوپھی واپس جاؤ، اسے اسی جگہ پاؤ گی۔ جب میں واپس آئی تو وہ پردہ ہٹ چکا تھا۔ میں نے ایسا نور دیکھا کہ جس نے میری نگاہوں کو خیرہ کر دیا، اور حضرت صاحب العصر کو دیکھا کہ وہ قبلہ رخ سجدے میں زانو کے بل پڑے ہیں اور اپنی شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف بلند کی ہوئی ہیں اور کہہ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان جدی رسول اللہ وان ابی امیر المومنین وسیع رسول اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک ایک امام کا نام لیا یہاں تک کہ اپنے نام پر پہنچے اور فرمایا، یعنی خداوند جو نصرت کا وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اسے پورا فرما اور میرے امر خلافت و امامت کو تمام کر اور میرے دشمنوں سے انتقام لیتا ثابت کر دے اور میرے ذریعے سے زمین کو عدل و داد سے پر کر دے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔